عمران خان، اسرائیل اور الزامات کا ایک ایسا جال جو بہت پیچیدہ ہے۔ آج ہم ان دعووں کی گہرائی میں اتریں گے جو پاکستانی سیاست کو عالمی سازشوں سے جوڑتے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کے ہر پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کہانی آج کی نہیں ہے۔ اس کی جڑیں تو کئی دہائیاں پرانی ہیں، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی حیران کن پیشگوئی سے۔ ایک ایسی پیشگوئی جو ایک ممتاز پاکستانی شخصیت حکیم محمد سعید میں کی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تب کی بات ہے جب عمران خان سیاست میں آئے بھی نہیں تھے۔ تو یہ پیشگوئیاں ایک بہت بنیادی سوال کھڑا کرتی ہیں۔ کیا یہ سب صرف قیاس آرائیاں تھیں یا پھر ان دعووں کے پیچھے کوئی حقیقت، کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ چلیں مل کر اس کی چھان بین کرتے ہیں۔ تو اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو بہت بااثر پاکستانی شخصیات کے الزامات کو دیکھنا ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے خطرے کی گھنٹی بجائی تھی۔ ان میں سے پہلے تھے عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم۔ انہوں نے عمران خان کی شادی کو سیدھا ایک بڑی سازش کا حصہ قرار دیا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ گولڈ سمتھ خاندان کے ذریعے عمران خان کو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت باقاعدہ شکار کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری طرف حکیم سعید، انہوں نے تو یہ تک پیشگوئی کر دی تھی کہ عمران خان کو عالمی سطح پر آگے لانے کے لیے ایک پوری منظم مہم چلے گی، اور اس مہم کو کون چلائے گا؟ ان کے مطابق یہودی میڈیا اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ظاہر کیے جانے والے یہ خدشات بعد میں اسرائیلی میڈیا میں بھی سنائی دینے لگے۔ یعنی ٹائمز آف اسرائیل جیسے اخبارات نے عمران خان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک موضوع شخصیت کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس بات نے ان پرانی پیشگوئیوں کو جیسے مزید ہوا دے دی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب صرف باتیں ہی تھیں یا واقعی کچھ ہوا بھی؟ چلیں اب ان واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جو عمران خان کے دور حکومت میں پیش آئے اور جنہیں ان نظریات کو ماننے والے اپنے دعووں کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ متنازع معاملہ تو 2018 میں سامنے آیا۔ ہوا یہ کہ ایک اسرائیلی اخبار نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ایک اسرائیلی طیارہ خفیہ طور پر تل ابیب سے اڑ کر اسلام آباد میں اترا اور 10 گھنٹے تک وہاں رکا رہا۔ پاکستانی حکومت نے اس خبر کی بہت سختی سے تردید کی، لیکن شکوک و شبہات کے بادل تو چھا گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور بہت اہم پیش رفت ہوئی۔ ایک پاکستانی وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا، اور اس وفد میں صرف عام لوگ نہیں تھے بلکہ سرکاری ٹی وی یعنی PTV کا ایک صحافی بھی شامل تھا۔ اب سرکاری طور پر تو یہی بتایا گیا کہ یہ دورہ بین المذہب ہم آہنگی کے لیے تھا، لیکن یہ کوئی معمولی دورہ بالکل نہیں تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ خود اسرائیلی صدر نے اس وفد سے ملاقات کی اور پھر عوامی سطح پر اس کا خیر مقدم بھی کیا۔ انہوں نے اسے ایک حیران انگیز تجربہ قرار دیا اور کہا کہ اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہیں پر آ کر معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس دورے کی منظوری عمران خان کی حکومت نے ہی دی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد جو حکومت آئی اس نے اس دورے سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچ آخر تھا کیا؟ اچھا، ان تمام واقعات کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے نا، تو ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں وہ بڑی تصویر دیکھنی ہوگی جس میں یہ سارے کردار اور واقعات ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ دیکھیں، اسرائیل کے قیام کی کہانی برطانیہ کے کردار کے بغیر بالکل ادھوری ہے۔ اس سفر کا آغاز ہوا 1917 میں بالفور اعلامیہ سے، جس میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر کی حمایت کی گئی، اور پھر 1948 میں برطانیہ نے باضابطہ طور پر اسرائیل کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ اس پوری تحریک کے پیچھے تھیوڈور ہرٹزل اور ڈیوڈ بین گوریون جیسی سیاسی شخصیات تو تھیں ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ روتھ چائلڈ اور گولڈ سمتھ جیسے انتہائی با اثر خاندانوں کی مالی حمایت بھی تھی۔ اب ذرا یاد کریں، گولڈ سمتھ، یہ وہی نام ہے جو عمران خان سے متعلق الزامات میں بار بار سامنے آتا ہے۔ اور یہ حمایت صرف ان خاندانوں یا برطانیہ تک ہی محدود نہیں تھی۔ امریکہ کے صدر ہیری ٹرومن جیسی بڑی عالمی شخصیات کی پشت پناہی نے بھی اس تحریک کو حقیقت کا روپ دینے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا۔
چلیں اب تاریخ سے واپس آج کے دور میں آتے ہیں، کیونکہ جدید دور کے جو سیاسی اتحاد ہیں وہ اس کہانی میں ایک اور بہت ہی دلچسپ اور پیچیدہ موڑ لے کر آتے ہیں۔ آج کل عمران خان کے سب سے بڑے بین الاقوامی حامیوں میں ایک نام بہت نمایاں ہے۔ یہ ہے امریکی کانگریس مین بریڈ شرمن۔ وہ عمران خان کی گرفتاری کو کھل کر ایک فوجی بغاوت قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکا دینے والا تضاد سامنے آتا ہے۔ بریڈ شیرمن ایک طرف تو اسرائیل کے بہت کٹر حامی ہیں، اتنے کہ انہیں اسرائیل نواز لابیوں سے بڑی مالی آمدن بھی ملتی ہے، اور وہ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم پر خاموش رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہی بریڈ شیرمن عمران خان کے بھی اتنے ہی پرزور حامی ہیں، تو ایک ہی شخص کی یہ دوہری حمایت بہت سے سوالات کھڑے کرتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ ان سب باتوں کا کیا مطلب نکالا جائے؟ ایک طرف تاریخی روابط ہیں، پرانی پیشگوئیاں ہیں، دوسری طرف آج کے دور کے سیاسی اتحاد اور کچھ بہت ہی متنازع واقعات ہیں۔ تو کیا یہ سب محض اتفاقات کا ایک سلسلہ ہے، یا پھر یہ ایک بڑی عالمی بساط کے مہرے ہیں جو اپنی اپنی چال چل رہے ہیں؟ ان بظاہر بکھری ہوئی کڑیوں کو جوڑ کر کیا تصویر بنتی ہے، یہ فیصلہ ہر ایک کو خود کرنا ہے۔